السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ سے پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کی طرف۔ فقال، پس اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ فقال الملأ الذین کفروا، تو وہ بولے سردار جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک انسان۔ یرید ان یتفضل، وہ چاہتا ہے کہ بڑا بن بیٹھے، علیکم تم پر۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو اتارتا فرشتے۔ ما سمعنا، نہیں سنا ہم نے، بہذا، یہ، فی آبائنا، اپنے باپ دادا سے، الاولین، پہلے، ان ہوا، نہیں ہے یہ، الا رجل بہ، مگر ایک آدمی جس کو جنتن، جنون ہے، فتربصوا، سو تم انتظار کرو، بہ، اس کا، حتی حین، ایک مدت تک۔ قال، اس نے کہا، رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد فرما، بما کذبون، اس پر جو انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں چند امور کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ پہلا تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے اور کافروں کی اعذار ثانی پر ثابت قدم رہنے کی تلقین بھی کی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمیشہ سے انسان ہی نبی ہوتے چلے آ رہے ہیں اور سب نے ہی اعلان توحید اور اعلان رسالت کیا ہے۔ تیسرا یہ جتلانا مقصود ہے کہ کفار کی سرکشی جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور ان پر تبلیغ دین کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور ہدایت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی، تو اللہ اپنے مقدس انبیاء کے ہاتھوں غیبی معجزات ظاہر کراتے ہیں جن سے مجرم تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو قوم جب نوح علیہ السلام ان کو واعظ کرتے، نصیحت کرتے، تو قوم کے بڑے بڑے سردار کہتے اپنی قوم کو کہ نوح علیہ السلام کی بات مت سنو۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ تم جیسا آدمی ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تمام ضروریات انسانی کا محتاج ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ نوح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، یہ شخص کوئی ممتاز حیثیت نہیں رکھتا۔ تیسرا یہ کہ اگر ہماری ہدایت کے لیے اسے ہی پیغمبر بن کے آنا ضروری تھا تو فرشتہ کوئی پیغمبر بن کر آتا۔ چوتھا یہ کہ یہ تمام دیوتاؤں سے ہمیں ہٹا کر ایک خدا کی حکومت منوانا چاہتا ہے۔ پانچواں یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جنون ہو گیا ہے، یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کو وہ لوگ خطاب کر کے کہنے لگے، بہتر ہے کہ چند روز صبر کرو، کچھ روز کے بعد شاید جنون سے افاقہ ہو جائے یا یہ مر مرا کر قصہ ہی اس کا ختم ہو جائے۔ جب نوح علیہ السلام کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں، لوگ نہ مانے، تو بالآخر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ ان بدبختوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، تو اللہ نے پھر کیسا عذاب ان پر نازل کیا کہ ان کا نام ہی مٹا کے رکھ دیا۔ فأوحینا، سو ہم نے وحی کی، الیہ، اس کی طرف، ان اصنع الفلک باعیننا، کہ تم بناؤ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا، اور ہمارا حکم،
فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا پھر جب آ جائے ہمارا حکم وفارت تنور اور تنور ابلنے لگے فَاسْلُكْ تو چلا لے فیہا اس میں من کل زوجین اثنین ہر قسم سے جوڑا وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والے إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ سوا اس کے کہ پہلے ہو چکا اس پر حکم ان میں سے وَلَا تُخَاطِبْنِی اور نہ کرنا مجھ سے بات فِي الَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں ظلموا جنہوں نے ظلم کیا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں فَإِذَا اسْتَوَيْتَ پھر جب تم بیٹھ جاؤ أَنْتَ تم وَمَن مَّعَكَ اور جو تمہارے ساتھ ہیں عَلَى الْفُلْكِ کشتی پر فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو کہنا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے وَقُلْ اور کہو ربی انزلنی منزلا مبارکا اے میرے رب مجھے اتار مبارک منزل پہ وانت خیر المنزلین اور تو بہترین اتارنے والا ہے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں وان کنا لمبتلین اور بے شک ہم ہیں آزمائش کرنے والے۔ عزیز طلبہ، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جب قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری مدد فرما کہ میں ان سے نجات پاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی تیار کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری نگرانی کرتے رہیں گے، موقع بہ موقع ہم وحی کے ذریعے سے تمہیں سمجھاتے رہیں گے۔ لمبی چوڑی کشتی جس کی تفصیل میں نے عرض کر دی تھی ایک سبق میں، وہ آپ نے یاد کر لی ہوگی کہ کتنے گز لمبی چوڑی تھی۔ ایک سخت طوفان آئے گا، لگاتار میںہ برسے گا، زمین سے بے تحاشا پانی نکلے گا، صرف وہ بچیں گے جو کشتی میں ہوں گے، باقی سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہوا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت ہوئی کہ جب آپ اور آپ کے ماننے والے کشتی میں سوار ہو جائیں تو یہ دعا کرنا، اللہ کی حمد و ثنا اور شکر ادا کرنا کہ اے اللہ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ظالموں سے بچا لیا اور غرق ہونے سے محفوظ رکھا۔ اے اللہ ہماری کشتی کو مقدس منزل پر لگانا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس طرح مدد فرمائی کہ مال اور اولاد کی کثرت، دینی دنیاوی آسائشیں، صحت، قوت، عزت، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حکم سے اور حق سے حکم عدولی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی زمین کی بے شمار چیزوں پر اقتدار عطا کر کے یوں ہی نہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیتا، بلکہ اس کی آزمائش کرتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو کس طرح استعمال کر رہی ہے۔ ثم انشأنا پھر ہم نے پیدا کیا من بعدہم ان کے بعد قرنا آخرین دوسرا گروہ، فارسلنا پھر بھیجے ہم نے فیہم ان کے درمیان رسولا منہم رسول ان میں سے، ان اعبدوا اللہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے من الہ غیرہ کوئی معبود اس کے سوا، افلا تتقون کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو۔ وقال الملأ پھر کہا سرداروں نے من قومہ اس کے قوم کے، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا وکذبوا اور جھٹلایا بلقاء الآخرۃ آخرت کی ملاقات کو، واترفناہم اور ہم نے انہیں عیش دیا فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ما ھذا نہیں ہے یہ الا بشر مثلکم ایک بشر تم جیسا، یاکل وہ کھاتا ہے مما تاکلون اس سے جو تم کھاتے ہو، منہ اس سے، ویشرب مما تشربون اور پیتا ہے اس سے جو تم پیتے ہو، ولئن اطعتم اور اگر تم نے اطاعت کی بشرن ایک بشر کی، مثلکم اپنے جیسا، انکم بے شک تم اذن اس وقت لخاسرون گھاٹے میں ہوگے۔ ایعدکم کیا وہ وعدہ دیتا ہے تمہیں، انکم اذا متم کہ جب تم مر گئے، وکنتم اور تم ہو گئے، ترابن مٹی وعظامن اور ہڈیاں، انکم مخرجون اور تم نکالے جاؤ گے، ہیہات بعید ہے، لما توعدون وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، ان ہی نہیں ہے یہ الا حیاتنا الدنیا مگر دنیا کی ہماری زندگی،
نموتو اور ہم مرتے ہیں، ونحیا اور ہم جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہم پھر اٹھائے جانے والے، ان هو الا رجل افترا نہیں وہ مگر ایک آدمی کہ اس نے جھوٹ باندھا، علی اللہ کذبا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، وما نحن له بمؤمنین اور نہیں ہم اس پر بمؤمنین ایمان لانے والے۔ قال اس نے عرض کیا رب انصرنی اے میرے رب میری مدد فرما، بما کذبون اس پر جو انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ قال اس نے فرمایا اما قلیل لیصبحن نادمین کہ بہت جلد وہ ضرور رہ جائیں گے پچھتانے والے۔ فاخذتهم الصیحۃ پس انہیں آ پکڑا چنگھاڑ نے بالحق کی حق کے ساتھ یا حق کے مطابق، فجعلناہم سو ہم نے انہیں کر دیا غثاء خس و خاشاک، فبعدن دوری ہے للقوم الظالمین قوم ظالم قوم کے لیے۔ فبعدن کا مطلب دوری ہے بھی کر سکتے ہیں اور مار ہے بھی یا پھٹکار ہے بھی کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے کے بعد قوم سمود یا قوم عاد کا تذکرہ یہاں دونوں میں سے ایک قوم یا دونوں قوموں کا تذکرہ ضمناً کیا جا رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام یا حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ضمناً ذکر آئے گا، یا کہ ممکن ہے آیت میں کوئی تعین چونکہ نہیں ہے اس لیے عاد اور سمود کے علاوہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قوم مراد لی ہو یہاں، واللہ عالم، لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک قوم سمود یا قوم عاد یہاں مراد ہے۔ جب ان کو توحید کا حکم دیا اور عذاب قیامت سے ڈرایا، نیک عمل کی ہدایت کی، تو وہ لوگ مال و دولت کے نشے میں سرشار تھے، انہیں قوموں کی سرداری حاصل تھی، وہ پیغمبر کی مخالفت میں آگے بڑھے۔ قوموں سے مراد چھوٹے چھوٹے اگر خاندان مراد لیے جائیں، ورنہ قوم تو ایک ہی تھی، قوم سمود ہے یا قوم عاد ہے، بڑی قوم تو ایک ہی ہے۔ بہرحال وہ آخرت کے معتقد نہ تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے معتقد نہ تھے۔ وہ بھی اپنی قوم سے یہی کہتے ہیں، اپنی عوام سے، کہ یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، سارے تو بشری خواص اس میں موجود ہیں، اس کو اپنا ہادی اور رہنما تسلیم کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ باقی نبی کی مخالفت میں ان سرداروں نے ایک دلیل یہ دی کہ یہ تو عقل سے بڑی دور بات ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ ہوں گے، ہماری تو ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، دوبارہ ہمیں کون زندہ کرے گا اور کیسے ہم زندہ ہوں گے۔ بہرحال پیغمبر نے نا امید ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب میری مدد فرما، یہ منکرین برابر مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال اپنے نبی کی مدد فرمائی اور چیخ سے کافروں کا ستیہ ناش ہو گیا۔ اسی طرح سیلاب آیا جس سے خس و خاشاک وہ ہو گئے اور ان کو بہا کر لے گیا، اللہ کی پھٹکار کے مستحق بنے اور اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گئے۔ ثم انشأنا پھر ہم نے پیدا کیا من بعدہم ان کے بعد قرونا آخرین دوسری امتیں، ما تسبق نہیں سبقت کرتی من امت کوئی امت اجلہا اپنی مدت سے، وما یستاخرون اور نہ ہی پیچھے رہ جاتی ہے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا پھر ہم نے بھیجے رسول پے در پے جب بھی آیا، کلما جاء امتن جب بھی آیا کسی امت میں رسول ہوا اس کا رسول، کذبوہ انہوں نے جو اسے جھٹلایا، فاتبعنا تو ہم پیچھے لائے، بعضهم ان میں سے، بعضاً ایک کے بعد دوسرے کو، وجعلناہم احادیث اور انہیں بنا دیا ہم نے احادیث افسانے، فبعدن سو دوری ہے، پھٹکار ہے، لقوم لا یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائے۔ ثم ارسلنا موسیٰ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، واخاہ ہارون اور ان کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور واضح دلائل کے ساتھ، الی فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین اور وہ تھے سرکش لوگ۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک قوم جس نے بھی اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، ٹھیک وہ اپنے وقت پر وعدے کے مطابق ہلاک کر دی گئی۔ آج جو ان کی داستانیں محض عبرت کے لیے پڑھی اور سنی جاتی ہیں، بہرحال مخالفت انبیاء کی اور تکذیب یہ سلسلہ شروع سے چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دور آیا،
آپ بڑے جلیل القدر نبی تھے، مستقل کتاب عطا کی گئی تھی، کثیر التعداد قوم کی نجات کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام پیغام لے کر فرعون اور ان کے درباریوں کے پاس پہنچے، لیکن ان درباریوں نے ایک نہ سنی۔ اپنی حکومت، ریاست، قوت اور دولت پر ان کو غرور تھا، وہ اللہ کے پیغام کو کبھی بھی خاطر میں نہ لاتے، اور وہ اپنی دولت اور اپنی حکومت کے غرور میں وہ سرشار تھے، لیکن انجام بالآخر اللہ نے ان کا کیسا کیا، اس کے بارے میں مزید آگے تذکرہ آئے گا۔ یہاں تک اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے اور ترجمہ بھی، تفسیر بھی اچھی طرح یاد کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔